بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو۔ باب سوال جبرائیل النبی، یہ باب ہے اس بارے میں حضرت جبرائیل امین کا سوال کرنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے وقت کے بارے میں، قیامت کے وقت کے علم کے بارے میں۔ یہاں وقت محذوف ہے، قیامت کے وقت کے علم کے بارے میں حضرت جبرائیل کا سوال کرنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں، وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا لہو، حضرت جبرائیل کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں اپنا دین سکھلانے کے لیے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین جو آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں اپنا دین سکھانے کے لیے۔ فجعل ذالک کلہ دینا، تو آقا نے ان تمام چیزوں کو دین قرار دیا، تو آقا نے تمام چیزوں کو دین قرار دیا۔ ایمان کو بھی دین قرار دیا، اسلام کو بھی دین قرار دیا، احسان کو بھی دین قرار دیا، قیامت کے وقت کے علم کو بھی۔ فجعل ذالک کلہ دینا، تو آقا نے ان تمام چیزوں کو دین قرار دیا۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا عبد القیس کی جماعت کے لیے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کی جماعت کے لیے من الایمان، اس کو ایمان قرار دیا، اس کو وہ ایمان میں سے ہے۔ وَقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے سوا کسی دین کو تلاش کرے، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کرے گا۔
تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہی دین ہے، جو آدمی اسلام کے علاوہ دین کو مانے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ قالا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یوما للناس، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہوئے، لوگوں سے مراد صحابہ کرام، ایک دن یومن ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ فَآتَاهُ رَجُلٌ، اتنے میں ایک صاحب آپ کی بارگاہ میں آئے، ایک صاحب آپ کی بارگاہ میں آئے۔ فقالا، دونوں نے کہا، مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ان آنے والے شخص نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ قالا، آقا نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے دیدار اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتے وبلقائہ اور اس کے دیدار اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور تم موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور تم موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ قالا، ان آنے والے شخص نے پوچھا، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ قالا، آقا نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو جو فرض ہے، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اسلام ہے۔ قالا، ان آنے والے شخص نے پوچھا، حضور مل احسانو، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے، ہوا ہا ہونا بمعنی الاخلاص۔ حضور خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ احسان کیا ہے؟ قالا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آنے والے شخص نے پوچھا، حضور مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ قالا، آقا نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اس طور پر
گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کی عبادت کرو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. ذہن میں یہ رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ گمان کرو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا ناممکن کسی بھی انسان کے لیے. کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، محال ہے. بیداری کیا ہے بیداری کی حالت. بیداری نہیں، خواب کسی ذات میں کسی حالت میں بھی دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا ناممکن. قیامت میں ہر مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا. قیامت میں دنیا میں دیدار کرنا ناممکن ہے، محال ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آیا کہ 99 مرتبہ حالت خواب میں دیکھا، اللہ کا دیدار کیا. حضور کے بارے میں ہے، حضور کے بارے میں نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں. حضور کے بارے میں ہوگا. اور ایک حضور نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا دنیا میں. حضور نے بھی اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کیا، شب معراج میں کیا. شب معراج وہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے علاوہ ہے. اسے کہتے ہیں مملکوت علیہ. مملکوت علیہ میں سرکار نے اللہ کا دیدار کیا، وہ دنیا نہیں ہے. دنیا میں مسلمان کا اللہ کا دیدار کرنا ناممکن ہے. تمام انسان تمام حضرت انسان یہ روایت بیان کی جاتی کہ حضرت علی دوسرا سجدہ تب تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ پاک کا دیدار نہیں کر لیتے تھے. بہت مشہور ان پر یہ بیان کرتے ہیں. ضعیف یہ باتیں ہوں. اور آخرت میں ہر مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا. قالا، ان آنے والے شخص نے پوچھا حضور متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قالا، حضور نے فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل. آقا نے ارشاد فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس سے زیادہ نہیں جانتا.
وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اے جبرائیل جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں. قیامت کے جاننے میں تم اور میں برابر ہیں. البتہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ قیامت کے وقت کو مخفی رکھا جائے. جانتے حضور بھی تھے, جانتے حضور بھی تھے. جبرائیل بھی تھے, جی. جاننے میں دونوں برابر ہیں, لیکن مشیت ایزدی یہ ہے کہ قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھا جائے. اس سے دیوبندی دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جس سے تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی ہم اور تم دونوں نہ جاننے میں برابر ہیں, دونوں نہ جاننے میں برابر ہیں. تو کہتے ہیں قیامت کا علم نہ حضور کو تھا اور نہ جبرائیل کو تھا. اور ہم اس کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں. جاننے میں تم اور ہم برابر ہیں. البتہ خدا کی مشیت یہ ہے کہ قیامت کے وقت کو مخفی رکھا جائے, قیامت کے وقت کو مخفی رکھا جائے. ہاں وسا اخبرک عن اشراطہا, ہاں میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی دیتا ہوں. وسا اخبرک عن اشراطہا, ہاں میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہے اذا ولدت الامۃ ربہا. اذا پہلی نشانی جب باندھی اپنے آقا کو جنے, جب باندھی آقا کو جنے. اس کا پہلا مطلب یہ ہے جب باندھی اپنے آقا کو جنے. پہلا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرے گی جیسے آقا اپنی باندھی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرے گی جیسے کہ آقا اپنی باندھی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. یعنی ماؤں کے ساتھ اولاد بدسلوکی کرے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. دوسرا مطلب ایک زمانہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ اولاد اپنی ماں کو باندھی بنا کر رکھیں گے, اسے
خریدیں گے اسے بیچیں گے، اسے خریدیں گے بیچیں گے۔ اولاد اپنی ماں کی خرید و فروخت کریں گے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا تَطَاوَلَا رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ تطاولا، معنی ہے فخر کرنا، باب تفاعل سے ہے۔ تطاولا معنی رعات، رائن کی جمع ہے، چرواہا۔ رعات کس جمع ہے؟ چرواہا، چرواہا۔ جیسے کہ قاضی کے جمع قضات، ایسے رائن کی جمع رعات۔ ابل معنی اونٹ، بہمو معنی کالے، بہم معنی کالے۔ بہیم کی جمع ہے یہ، بہمو بہیم کی جمع ہے، بہیم معنی کالا۔ بنیان، بنیان بڑے بڑے محل، بنیان کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے محل۔ اب ترجمہ دیکھ، قیامت کی دوسری نشانی کیا ہے؟ کالے کلوٹ اونٹ چرانے والے، کالے کلوٹ اونٹ چرانے والے اونچے اونچے محلوں میں اترائیں گے، فخر کریں گے۔ تطاولا فخر کریں گے، بنیان میں اونچے اونچے محلوں۔ کالے کلوٹ اونٹ چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے، بڑے بڑے محلوں میں، عالی شان محلوں میں رہیں گے اور وہاں پہ فخر کریں گے۔ کالے اونٹ بہت شریر ہوتے ہیں، کالے اونٹ بہت شریر ہوتے ہیں۔ تو کالے اونٹ جو چرواہ ہیں، کالے اونٹ چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، اونچی اونچی کوٹھیوں میں رہیں گے اور اترائیں گے، فخر کریں گے۔ ہاں، بہم یہ رعات کی بھی صفت ہے اور ابل کی بھی صفت ہو سکتی ہے، دونوں کی۔ بہم میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور بہم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فی خمس، قیامت کا علم ان 5 علوم میں سے ہے، ان 5 علوم میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 علوم کون کون سے ہیں؟ ایک تو قیامت کا علم، دوسرا بارش کب ہوگی، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کون کہاں مرے گا، 5واں کل کیا کمائے گا، کل زید انسان کیا کمائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی کو بھی، اللہ کے بتانے سے، بغیر بتائے نہیں ہے کسی کو، بغیر بتائے
اور اللہ نے ہمارے نبی کو بھی ان 5 چیزوں کا علم دیا ہے. قیامت کا علم ان 5 علوم میں ہے جن کو اللہ کے سوا بغیر بتائے کوئی نہیں جانتا. یہ تو اور لگانا پڑے گا یہ لفظ، بغیر بتائے کوئی نہیں جانتا. ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اللہ ثم ادبر، پھر وہ صاحب چلے گئے. یہ سوال پوچھ کے، یہ باتیں پوچھ کے وہ صاحب چلے گئے. فقال ردوہ، آقا نے ارشاد فرمایا ردوہ، انہیں واپس لاؤ، واپس بلاؤ، انہیں واپس بلاؤ. صحابہ کرام سے کہا انہیں واپس بلاؤ. فلم یروا شیئا، صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں دیکھا. صحابہ کرام کو کچھ بھی نہیں ملا. جب واپس گئے صحابہ کرام تو غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. فقالا، تو آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ھذا جبرائیل جاء یعلم الناس دینہم. اے صحابہ انہیں عام آدمی مت سمجھنا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو اپنا دین سکھلانے کے لیے. حضرت جبرائیل بشکل بشر ایک اعرابی کی صورت میں حاضر ہوئے تھے. یہاں حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں حاضر نہیں ہوئے تھے. ایک اعرابی، ایک عام آدمی کی صورت میں حاضر ہوئے تھے. صحابہ کرام پہچان نہیں پائے. تمام گفتگو بھی ہو گئی، سوالات و جواب بھی ہو گئے. صحابہ کرام سمجھتے تھے کیا کوئی عام آدمی ہے، یہ عام آدمی ہے. جب وہ چلے گئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے لوگوں کو اپنا دین سکھلانے کے لیے. قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری نے فرمایا، حضرت ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت ہے، یہ دھیان رکھنا ہے کنیت. حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا جعل ذالک کلہ من الایمان، آقا نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا. آقا نے اسلام کو بھی ایمان قرار دیا، احسان کو بھی ایمان قرار دیا، اور ایمان کو تو ایمان قرار دیا. ابو عبداللہ کس کا لقب ہے؟ امام. اور کنیت بہت ساری ہے آپ کی. حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا جعل ذالک کلہ من الایمان، آقا نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا. وما علینا الا البلاغ.